تھی وہ جنگ عظیم جو مسلمانوں نے مدینے کی سرزمین پر رہ کر کفار سے لڑی تھی، اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور 17 رمضان کو وجود میں آئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی جانیں دی، قربانیاں دی، اور وہ جنگ بدر کہ اللہ فرماتا ہے کہ بدر میں حبیب جو بھی تیرے صحابہ آئے تھے، 313 میرے رسول کے صحابہ تھے، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سارے صحابہ کو کہہ دو اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم بھی اللہ پہ راضی ہو جاؤ۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرانوار کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئیں، اس جنگوں کے اندر اصحاب بدر نہیں گئے۔ اس کی وجہ صحابہ کہتے تھے یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ اس عالم میں حضور کے ساتھ کھڑے تھے جس عالم میں میرے نبی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ نے ان کی عظمت بلند کر دی ہے۔ وہ 313 میرے رسول کے صحابہ، فرمایا باقی جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں ان 313 کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اندازہ لگے وہ اہل بدر۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کو بڑی نسبت ہے، بڑا تعلق ہے۔ ایک تو خدا کی عظمت کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے، پھر قرآن بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں پہلے عشرے کے اندر، یہ جو پہلا 10 دن ہے، اس 10 دن کے اندر اللہ نے تورات نازل فرمائی تھی، اور فرمایا جو دوسرے 10 دن ہیں اس میں اللہ نے زبور نازل فرمائی تھی، اور فرمایا کہ 21 رمضان المبارک کو اللہ نے انجیل نازل فرمائی، اور فرمایا 27 رمضان المبارک کو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ اندازہ لگا اس ماہ مبارک کو اتنی عظمتیں حاصل ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ اللہ نے ایک رات ایسی بنائی جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور باقی بھی شخصیات کا بھی وصال پرانوار ہے، لیکن یہ مین پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، اور 10 کو حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا وصال، اور 17 کو جنگ بدر ہوئی، اور 21 کو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کا یوم وصال شہادت، اور 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی مقدس رات اللہ نے عطا فرمائی۔ تو آج ہم کچھ باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کرتے ہیں۔ میرے رسول کی شہزادی ہیں جنہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، وہ فرمایا لوگوں خیال کرنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اندازہ لگیں آج لوگ اپنے بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں نا جی میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے، میرا بیٹا مجھے پیارا ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں خیال کرنا مصطفیٰ کو جتنی بیٹی سیدہ زہرا سے محبت ہے کائنات کے اندر اتنی کسی سے محبت نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے محبت فرمائی، اور محبت فرما کر یہ بتا دیا دنیا والوں اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اگر بیٹی دے تو بیٹی سے محبت کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، اللہ نے معراج پہ سرکار کو بلایا، وہاں تشریف لے گئے میرے آقا، تو اللہ رب العالمین نے جس محل میں میرے نبی کو بٹھایا، جنت کے اندر جس مقام پہ جس جگہ کے اللہ نے مصطفیٰ کو بٹھایا، وہ جگہ وہ محل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ میرے نبی اس محل میں جلوہ گر ہوئے، فرشتہ پوچھتا ہے آقا آپ کس کے محل میں جلوہ گر ہیں؟ سرکار نے فرمایا فرشتے بتا کس کا محل ہے؟ عرض کی آقا آپ کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ محل ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کمال کی بات ہے، اللہ نے اتنا بڑا محل عطا فرما دیا۔ اور پھر جو میرے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ نے جنت میں جو کھانا دیا تھا وہ کھانا سیب کا پھل تھا، میرے آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا۔ کملی والے محبوب فرماتے ہیں میں دنیا میں تشریف لایا، زمین پر آیا تو مجھ سے وہ خوشبو آ رہی تھی، میں محسوس کرتا رہا کہ جنت کا پھل جو میں محمد نے کھایا تھا اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے 12-13 دن کے بعد وہ خوشبو مجھ سے غائب ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جو جنت کی خوشبو مجھ سے آتی تھی
آج وہ جنت کی خوشبو غائب ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں میں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گیا، کیونکہ حضور سے بڑی محبت تھی اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، انتہا قسم کی محبت فرماتے تھے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، سرکار نے تو کمال ہی کر دیا ہے، جس سمت بھی چلے نا، میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر آپ جس سمت مرضی چلیں، اگر میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ دیکھیں ازواج محترات کے ساتھ، تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ہر بیوی سے میرے مصطفیٰ نے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کی ہے، اور محبت صرف محبت نہیں، محبت کی انتہا کر دی ہے۔ اگر اولاد کی بات کی جائے تو میرے نبی نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی کہ دنیا مثال نہیں دے سکتی، اور میرے نبی علیہ السلام نے اصحاب سے جتنی محبت کی کائنات مثال نہیں پیش کرتے کی، اور میرے نبی نے جو امت سے محبت کی کوئی کائنات میں مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جس سمت بھی چل جائیں، جس سمت مرضی چل جائیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے جو محبت فرمائی تھی، جو پیار تھا، جو عقیدت تھی سرکار، جو تعلق تھا، میرے نبی علیہ السلام سرکار اتنی محبت کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام سیدہ کے وصال کے بعد اگر گھر میں کوئی چیز پک جاتی، میرے نبی فرماتے تھے عائشہ یہ مجھے تھوڑی سی ڈال کے دو، میں حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو دے کر آ جاؤں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ سہیلیوں کو کیوں دیا دیں؟ حضور نے فرمایا اصل میں وہ سہیلیاں ہیں حضرت خدیجہ سے، جب وہ کھائیں گی وہ خوش ہوں گی تو قبر میں میری زوجہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں میرے محبوب سے سرکار کو اتنی محبت تھی۔ اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی علیہ السلام ہر بات شیئر کرتے تھے، ہر بات بتاتے تھے، اور انتہا کی محبت تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ جو خوشبو مجھ سے آتی تھی نا جنت کی، وہ آج غائب ہو گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا سنگیے خوشبو میرے اندر تو نہیں آ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب محسوس فرمایا تو وہی خوشبو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ رہی تھی۔ علماء کرام فرماتے 9 مہینے کچھ دن حضرت سیدہ کے جسم اطہر سے خوشبو آتی رہی، اس کے بعد خوشبو غائب۔ میرے نبی نے پوچھا سیدہ وہ جو جنت کی خوشبو آتی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے جائیے، اللہ نے آپ کو شہزادی عطا فرما دی۔ میرے نبی تشریف لے گئے، سرکار اندر گئے، ویکھدے کینے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ زہرا پیدا ہو گئیاں نے۔ کریم آقا علیہ السلام نے چکیا چکے سرکار نے گھٹی دیتی، گھٹی دین دے بعد میرے آقا نے نام مبارک رکھے آؤ، فرمایا خدیجہ گواہ ہو جا اس کا نام ہے فاطمہ رکھن دے آواں۔ میرے مصطفیٰ نے نام فاطمہ رکھے آؤ، فاطمہ نہ رکھے آؤ۔ علماء کرام فرماندے نے کہ میرے نبی علیہ السلام دیو شہزادی اللہ دے نبی نو جدو جنت دی خوشبو لین دا تمنا ہوئی، آرزو ہویا، محبت پیدا ہوئی کہ میں جنت دی خوشبو سونگا، سرکار اپنی صاحبزادی نو چک لیندے سن، انہاں نو چمدے بھی سن، سنگدے بھی سن۔ صحابہ نے عرض کی کملی والے آؤ، ہر باپ اپنی بیٹی نو چمدا ضرور ہے پر سنگدا نہیں، حبیبا تسی کیوں سنگدے ہو؟ سرکار فرماندے نے او میرے صحابہ میری شہزادی وچ مینوں جنت دی خوشبو آندی جے، فرمایا جنت دی خوشبو آندی جے، محمد اس لیے اپنی بیٹی نو چمدا ہے۔ آؤ مسلمان بھائیو اللہ تنو سلامت رکھے۔ میرے نبی علیہ السلام دی صاحبزادی جدو مصطفیٰ دے در دولت تے آندیاں سن، سرکار دی بارگاہ وچ آندیاں سن، میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کردے سن، سرکار نے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی نو ملن دے بعد میرے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی پیشانی تے بوسہ دینا، کملی والے نے بوسہ دیتا، سرکار نے میرے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دے سر مبارک نو سنگیا۔ صحابہ نے پھر پوچھیا، سرکار نے فرمایا جنت دی خوشبو سیدہ چاہندی ہے اس لیے میں سیدہ نو سنگدا پیا۔ سرکار ساری زندگی محبت فرما دے رہے نے۔ عزیزان من میرے نبی علیہ السلام نے جدو بھی گھر وچ کوئی چیز اچھی بندی سی سرکار فرما دے سن عائشہ جی سونیا، فرمایا تھوڑی جی مینوں پا کے دے میں اپنی شہزادی نو دے کے آواں۔
عرض کردے سن یا رسول اللہ تہاڈی شہزادی تے بڑی امیر و کبیر علی دے گھر وچ سونیا بڑا اچھا کھاندی ہوئے گی بڑا اچھا پہندی ہوئے گی سرکار فرماندے نے نا عائشہ بیٹی پاویں اچھا کھاوے پاویں اچھا پہنے لیکن پھر بھی انہوں تانگ رہندی ہے کدو باپ آوے گا مینوں کچھ دے جاوے گا فرمایا عائشہ میں اپنی دھی دے کر چلے آواں سرکار جدو نماز پڑھ دے سن مسلمانوں نماز پڑھ کے میرے نبی اپنی دھی دے گھر وال جاندے سن اپنی بیٹی دے گھر وال جاندے سن سرکار حال ویلا پوچھدے سن فرماندے سن بیٹی حال دسو کہ نہیں گزرے آئے عزیزاں نے من توجہ کریا جے ایک وقت تو آندا ہے جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا دا نکاح دی واری ہوندی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صاحبزادی جوان ہو گئیاں نے کملی والے محبوب نو دسیا گیا ہے یا رسول اللہ تہاڈی صاحبزادی جوان ہو گئی بالغ ہو گئی ہے ایدا نکاح فرماؤ میرے نبی دے کول نکاح واسطے پیغام حضرت سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تہاڈی صاحبزادی نال میں صدیق ویاہ کرنا چاہنا نکاح کرنا چاہنا قبول فرماؤ سرکار فرماتے ہیں صدیق میں اللہ دی منشا تے بیٹھا میرا رب جتھے آرڈر کرے گا میں محمد اتھے رشتہ دیاں گا کچھ دنوں بعد جناب حضرت کچھ لمحیاں بعد جناب عمر بن خطاب آئے نے عرض کردے نے حبیبہ میں رشتہ لین لئی آیا سرکار فرماتے نے عمر ٹھہر جاؤ عثمان غنی ہوندے نے سرکار فرماتے نے عثمان ٹھہر جاؤ میں رب دی منشا لے کے بیٹھا تھوڑی دیر ہوئی جبریل آیا عرض کردا ہے سونے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں چھڈ کے تسی خود جاؤ علی دے گھر جا کے رشتے دی گل کر کے آؤ سیدہ دے رشتے دی گل تسی جا کے کر کے آؤ میرے نبی علی المرتضی دے گھر گئے نے فرمایا اماں جی میں اپنے بھائی واسطے اپنی بیٹی دا رشتہ دینا چاہنا قبول کر دے انہوں نے فرمایا جی قبول کر دیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے اندر سیدہ نکاح پڑھیا اس نکاح دے اندر جڑے گواہ سن ایک دا نام صدیق اکبر سی تے ایک دا نام عمر بن خطاب سی جدو قبلہ دو گواہ بن گئے نے اندازہ لا میں گل دسنا چاہنا بندہ شادی دے وچ گواہ انہوں بناندا ہے جڑے گواہ اپنے ہون بگانے نہ ہون قبلہ دشمنوں نوں گواہ نہیں بنایا جاندا دوستاں نوں گواہ بنایا جاندا ہے میرے نبی نے جدو پوچھیا علی کینوں گواہ بناویں گا عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے علی دی طرف دو گواہ ہون گے تے میرا منشا تے ارادہ ہے سونے صدیق گواہ بن جاوے ایک عمر گواہ بن جاوے دنیا نو خبر ہو جاوے وہ صدیق تے عمر تے علی دی لڑائی نہیں اے تے شادیاں تے گواہ بھی بنا دے نے جدو رخصتی ہو گئی ہے جان لگے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے صحابہ جمع ہوئے سی کھانے دا وقت ہویا ہے جناب صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا میرے دل دی تمنا ہے اج میرے ویر علی دی شادی ہوئی ہے سونیا میرے دل دی آرزو ہے اج دعوت ولیمہ میں صدیق کردا وا اندازہ لو یار انہی محبت عرض کردے نے سونیا اس دعوت ولیمہ دا دعوت میں کردا ہاں سونیا اگر اجازت دیو میرے نبی نے فرمایا علی کولو پوچھ لے جناب علی المرتضی تو پوچھیا انہوں نے کہ سونیا جویں تہاڈی منشا ہوئے گی جناب سیدنا صدیق اکبر نے دعوت ولیمہ کیتا اور گل بھی کردا جاواں جدوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بیٹھے سن کہ اپنی بیٹی نو کی جہیز دیواں تے کیڑا کچھ دیواں جناب سیدنا صدیق اکبر آئے نے عرض کردے نے سونیا جڑا دل کر دے تسی مینوں وہ صدیق جہیز دے دے گا وہ سونے ہیں تہاڈی بیٹی نہیں اے ساڈی سردار ہے نبیاں دے سردار دی جو بیٹی ہے حبیبہ تسی حکم تے کریو اللہ دے نبی نے جدو حضرت مولا علی نال بیاہ کرا دیتا سیدہ اپنے گھرے دور دولت تے پہنچ گئیاں نے ایک دن علی المرتضی آئے نے میرے نبی دی بارگاہ وچ جمعہ پڑھن لئی میرے سرکار دے صحابی جناب عثمان غنی کھڑے ہو گئے نے جمعے دے بعد عرض کردے نے سونیا ساڈے گھر چلو اج تہاڈی دعوت سارے گھر ہوئے گی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے جدو حضرت عثمان غنی نے عرض کیتا میرے سرکار نے فرمایا عثمان اسی تیری دعوت قبول کر لئیے جا اپنے گھر تیاری بناؤ کھانے دا انتظام کرو سی ہونے ہیں عرض کی تھی حبیبہ جمعے تو پہلے جدو آیا سی گھر وچ آ کے آیا کھانے دا انتظام ہو گیا ہے حبیبہ تسی چلو تے صحابہ نو بھی لے کے چلو جدو میرے نبی علیہ السلام اگے اگے چلتے سن جناب عثمان غنی پیچھے پیچھے تردے سن نبی دے قدماں نو گندے سن 1 2 3 4 5 میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان میرے قدماں نو کیوں شمار کردا ہے عرض کیتی حبیبا میری دل دی منشا ہے حبیب جنے قدم میرے گھر وال آوے ہر قدم دے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیواں
حبیب میرے گھر وچ آن میں ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دیاں. میرے نبی علیہ السلام نے جتنے قدم جناب عثمان غنی دے گھر وال آئے نے عثمان غنی نے انہیں غلام آزاد کیتے. بڑا اچھا کھانا پکیا سی سرکار نے تناول فرمایا. میرے نبی علیہ السلام اپنی در دولت دے واپس آئے نے. جدو علی المرتضیٰ آئے نے گھر وچ ویکھیا سیدہ نے علی بڑے پریشان سن چہرے دے آثار پریشانی دے سن. پوچھیا میرے سرتاج کی گل ہوئی اج تسی میرے بابے دی بارگاہ وچ آئے ہو جمعہ پڑھ کے پریشانی کی ہوئی ہے؟ میرے ابے نے کوئی گل کی تھی؟ فرمایا سیدہ نہیں تیرے ابے نے کوئی گل نہیں کی تھی. علی میرے سر دے تاج پھر کیڑی گل ہوئی تسی پریشان ہو؟ فرمایا سیدہ پریشانی اس گل پیچھے ہوندی پئی ہے رب سانو بھی دولت دیندا اسی بھی نبی دی دعوت کر دے. اے سیدہ رب سانو بھی دولت دیندا اسی بھی نبی دی دعوت کر دے. آپ فرمایا سیدہ عرض کر دیا نے علی وجہ کی ہوئی کیوں اج پریشان ہوندے ہو؟ عرض کیتی گئی سیدہ میرے بھائی جناب عثمان غنی نے میرے رسول دی دعوت فرمائی ہے. سیدہ اج عثمان غنی نے دعوت فرمائی ہے تے میرے دل دی تمنا سی اللہ سانو بھی دولت دیندا اسی بھی رسول دی دعوت کر دے. سرکار ساڈے گھر وچ اوندے صحابہ ساڈے گھر وال اوندے. میرے نبی علیہ السلام دی شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے علی پریشان ہون دی گل نہیں جاؤ تسی اگلے جمعے جا کے میرے نبی نو لے آیا جے دعوت پکانا میرا کم ہوئے گا. مولا علی فرماندے نے سیدہ گھر وچ کھان لی کچھ نہیں دعوت کتھوں پکے گی؟ فرماندیاں نے گل تسی چھڈ دیو میں جانا تے میرا رب جانے تسی مصطفیٰ نو لے کے آ جایا جے. مسلمانوں جدو علی المرتضیٰ گئے نے دوسرا جمعہ آیا جمعہ پڑھیا جمعے دے وچکار کھڑے ہو گئے نے فرماندے نے او میرے رسول دے صحابہ تسی گھراں وال نہ جایا جے اج علی دے گھر دعوت تے مصطفیٰ دے کٹھے آ جایا جے اج ساڈے گھر دعوت ہے تسی آ جایا جے. مسلمانوں جدو علی المرتضیٰ نے دعوت دیتی میرے رسول علی دی دعوت تے تردیاں جدو میرے نبی علیہ السلام علی المرتضیٰ دے در دولت تے پہنچے نے علی دے گھر وچ پہنچے نے جدو اوتھے پہنچ گئے نے سیدہ کول علی المرتضیٰ گئے نے فرماندے نے او سیدہ کھانا تیار ہویا کہ نہیں؟ ویکھیا کی سیدہ نے مصلی ڈایا ہویا ہے مصلی بچھا کے رب دے حضور عبادت پیا کر دیا نے عرض کر دیا نے بے نیاز حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تھی سی میرے ابے حضور دی سونیا ساڑھے کل دولت نہیں ساڑھے کل زر نہیں مال نہیں اسی مصطفیٰ دی دعوت کریے پر میرا سونا ربا میں دعا مگ دیاں میرے علی نو راضی کرن لئی اج دعوت تا انتظام کر دے. اللہ کو کھانے بھیج دے تو علی ممبدات شدور ہے تو کھانے بھیجن والا ہے. عزیزان من جدو سیدہ دعا پیاں کر دیاں نے خالی برتنہ دے ٹکن لا کے رکھ چھڑے نے جدو ویکھیا کی سلام پھرے ہے علی المرتضیٰ نے فرمایا سیدہ گھر وچ کھانا تے موجود ہے تسی نماز پہ پڑھ دے ہو نماز دا سلام پھرو کھانا پا کے دیو نبی دی بارگاہ وچ پیش کریے. جدو قبلہ کھانا لے کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جائے نے سرکار نے فرمایا صحابہ بسم اللہ پڑھو. جدو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا گیا سرکار فرماندے نے نبی فرماندے سرکار فرماندے نے او غلامو دسو کھانا کیڑے لے کے داوے کتھوں دا کھانا ہے؟ صحابہ کہندے نے سونے اسی بڑے بڑے کھانے کھادے نے حبیبا پر اے لذت اے چس اسی کتے کھانے وچ نہیں پائی. حبیبا کتھوں آیا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے او غلامو پچھلے جمعے جناب عثمان نے دعوت کی تھی علی المرتضیٰ پریشان سی اج میری دھی زہرا نے دعوت کی تھی تے اللہ نے عرشوں جنت وچوں انہاں نو کھانے عطا فرمائے نے. او صحابہ تسی جڑا کھانا کھاندے پئے ہو ایک کھانا دنیا دا نہیں اس کھانا جنت دا کھانا ہے. عزیزان من کیوں نہ اللہ دے وے کیونکہ میرے نبی فرماندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے غلامو میرا پتر حسن بھی تے میرا پتر حسین بھی جنتی جوانہ دے سردار نے. سونیا جڑے پتر سردار ہون پھر اماں تے ابا کیوں نہیں سردار ہون گے؟
او جنتا میں جو کھانے منگوا سکتے نے بالکل منگوا سکتے نے۔ عزیزان من جدو کھانا پیش کیتا گیا میرے نبی علیہ السلام نے کھایا، صحابہ نے کھایا، سیدہ نے مصلی ڈالیا، عرض کی تھی میرا مالک کھانا تے پہ چھڑے آئی، پر میرے عثمان غنی نے، میرے نبی دے صحابی عثمان غنی نے، میرے بھائی عثمان غنی نے سرکار دی دعوت بھی کیتی سی، ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کیتا سی۔ مولا ساڈے کول توفیق تے نہیں، مال و دولت تے نہیں، زر تے نہیں، اسی غلام آزاد کریے، پر اللہ میں دعا منگنی ایک ایک میرے رسول دے میرے بابے دے قدم دے بدلے میرے بابے دی امت دے جہنمیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت ول پا دے۔ ادھر سیدہ دعا پیاں منگ دیاں نے، ادھروں جبریل آیا ہے رسول دی بارگاہ وچ، کہندا ہے حبیبا تہاڈی دھی سیدہ نے دعا منگی ہے، تہاڈی بیٹی نے دعا منگی ہے، ایک ایک بندے دی اللہ فرماندا ہے زہرا نو کہہ دو ایک ایک نہیں، رب ایک ایک ہزار نو جہنم وچوں کڈ کے جنت عطا فرماوے گا۔ فرمایا منگن والی رسول دی دھی ہوئے، منگن والی رسول دی بیٹی ہوئے، رب فرماندا ہے پھر اسی کیوں نہ دئیے۔ عزیزان من اے او سخی کرانا جے، اے او عظمت والا گھرانہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، او عظمت والی بی بی۔ عزیزان من جدو نماز پڑھ دیاں سن تے اللہ حکم دیندا سی جبریل نو، جبریل جیو مالکا فرمایا جاؤ سیدہ دی چکی چلاؤ، جبریل جنہاں دے گھر دی چکی چلاندا ہوئے۔ عزیزان من جدو سیدہ نماز پڑھ دیاں سن تے امام حسن حسین چھوٹے سن، کھیلن دی عمر بھی نہیں ہے جے پنگوڑے وچ سن، اللہ فرماندا سی جبریل جاؤ میری سیدہ نبی دی لخت جگر نور نظر نماز وچ جے تو جا کے امام حسن و حسین دا جھولا جھولاؤ۔ او جنہاں دا جھولا جھلاؤن واسطے جبریل آوے، جدو عید دا موقع آیا سی حضرت امام حسن حسین عرض کردے نے اماں جی سارے سونے کپڑے پان گے، نویں کپڑے پان گے تے ساڈا دل ارادہ ہے اسی بھی سونے کپڑے پاویے، اسی بھی حسین و جمیل بن جاویے۔ سیدہ فرماندیاں نے پتر گھبراؤ نے، صبح عید اللہ کوئی درزی بھیج دے گا تے اس درزی نے کپڑے سی کے دے دینے نے۔ ہن شہزادے بڑے خوش ہو گئے جی اماں نے کہہ چھڑیا ہے تے اللہ دے دے گا۔ جدو ہو گئے نے او یہ عید اجے جان لی سی، ایک بازار وچوں گلی وچوں گزریا ہے، درزی او کپڑے سلوا لو، کپڑے سلوا لو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے او پتر حسن جا ویکھ کیڑا دردی آیا ہے، جدو ویکھے اماں جی او تے کپڑے لئی پھردا ہے، فرمایا اس پوچھ کنے جوڑے لے کے آیا ہے، او کہندا میں 2 جوڑے لے کے آیا۔ سیدہ فرماندیاں نے پتر پوچھ کیڑے کیڑے کلر دے نے، عرض کیتی کہ اماں جی او فرماندا ہے ایک لال سرخ جے ایک سبز جبہ جے۔ فرمایا پتر حسن ایک کپڑے لے جدو لے کے اندر آئے نے سیدہ نے امام حسن نو لال جبہ پاپنا سبز جبہ پوا چھڑیا سی، امام حسین نو سرخ پوایا، جدو پوان دے بعد میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھیجیا، سرکار نے اوندا ویکھ کے فرمایا او میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ ایک کپڑے جڑے انہاں نے پائے نے دنیا دے نہیں جنت دے کپڑے رب نے بھیجے نے۔ یہ وہ عظمت والا گھرانہ ہے، یہ وہ برکت والا گھرانہ ہے، خدا کی قسم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت، او عظمت علی اہل بیت، او شان علی اہل بیت، ان اہل بیت وچوں ایک فردنا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان من علماء کرام فرماندے نے، او فرماندے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شہزادی کو اللہ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑا مقام عطا فرمایا۔ کائنات کے اندر اتنی عظمت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے 29 سال کی عمر پائی۔ آپ کا جب وصال ہوا 29 سال آپ کی عمر میں تھی، اور اس 29 سال کی عمر میں سیدہ طیبہ طاہرہ نے خدا تعالیٰ کے فرائض بھی ادا کیے، اس مالک کے حقوق کو بھی ادا کیا، اپنے بچوں کے حق بھی ادا کیے، اور جناب علی المرتضیٰ کے حقوق بھی ادا کیے۔
اور کائنات کو بتا دیا، اور بلکہ میرے نبی نے فرما دیا کائنات کی خواتین اگر تمہیں کوئی راہبر و رہنما چاہیے تو فرمایا میری صاحبزادی سیدہ کے نقش قدم پر چل پڑو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ 29 سال اندازہ لگائیں، کوئی اتنی عمر نہیں 29 سال کی۔ آج 29 سال کی خواتین کو عقل نہیں آتی، فہم و فراست نہیں، گھر کے نظام چلانے نہیں آتے۔ وہ سیدہ کہ 29 سال عمر پائی، لیکن 29 سال کی عمر تک تمام فرائض و واجبات مکمل کر کے جا رہی ہیں۔ عبادت خدا کی باری آتی ہے تو ساری ساری رات قیام فرماتی ہیں، اور جب علی المرتضیٰ کی رضا کی بات آتی ہے تو جناب علی المرتضیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور ادھر جب بچوں کی باری آتی ہے تو ان کے بھی پورے حقوق ادا فرما دیتے ہیں۔ جب سیدہ کے وصال کی باری آئی نا، وصال کا وقت آیا تو جناب علی المرتضیٰ کو بلاتی ہیں، اور بلا کر فرمایا علی میں دنیا تو جان لگیاں، علی میں دنیا تو جان لگیاں، علی میں دنیا تو جان لگیاں، اگر فرائض وچ رہ کے کوئی کمی رہ گئی ہوئے میں تیری خدمت نہ کر سکی ہواں تے مینوں معاف کر دیویں، علی تو میرا سرتاج ہے، تیری خدمت لئی اللہ نے مینوں بنایا سی، پر تیری خدمت نہ کر سکی ہواں تے میں ہاتھ بن کے عرض کر دیاں مینوں معاف کر دیویں۔ علی المرتضیٰ فرماندے نے سیدہ تو کیڑی گل پئی کر دیے، تو رسول دیتی ہے، مصطفیٰ دی شہزادی ہے، جنتی عورتاں دی سردار نے، اے سیدہ تو نبی دی شہزادی تے لخت جگر ہے، اگر میں علی تیرے فرائض وچ تیری خدمت وچ کمی کر چھڑی ہوئے تے علی نو معاف کر دیویں، تو تے ساری خدمت دے حق پورے ادا کر چھڑے نہیں۔ اندازہ لگو، جس کا شوہر بھی راضی اور سیدہ خود فرما رہی، اور ادھر سے فرمایا فضا کو بلایا، گھر میں بیٹھنے والی نوکرانی کو بلایا، نوکرانی کو کہا او نوکرانی میری بات سن، نوکرانی میری بات سن، کہنے لگی جی شہزادی جی میری مالکن بتاؤ، فرمایا میرے حسن کو بھی لے آؤ، میرے حسین کو بھی لے آؤ۔ جب دونوں شہزادے آ گئے، سیدہ دونوں کو غسل فرماتی ہیں، نئے کپڑے پہنائے، غسل فرمایا، فرمانے کے بعد سرما لگایا، خوبصورت بنا دیا۔ وہ پوچھتی ہے اے میری مالکن وجہ کیا ہے شہزادوں کو اتنی تیاری کرا رہی ہو؟ فرما دیا نے اس لیے تیاری کرانی پئیاں، میرا آج آخری وقت وشال دا ہو گیا ہے، آج میرا وقت جان والا ہو گیا ہے، اس دنیا نو چھڑ کے عالم برزخ وال جان لگیاں، تے ہو سکتا ہے میرے شہزادیاں نو کوئی نواوے نہ نواوے، ہو سکتا ہے سونے کپڑے پواوے نہ پواوے۔ جدو نوکرانی کہندی ہے سیدہ تو جان لگی ہے تے پھر مینوں وصیت کر کے جاؤ میں اپنی زندگی لئی کی کم کراں؟ سیدہ فرماندیاں نے او نوکرانی ایک گل سن لے، میرے گھر وچ رہ کے تو بڑیاں گلاں سیکھیاں ہونیاں نے، بڑے طریقے سیکھے ہونے نے، پر ایک ہور بھی سکھ لے۔ عرض کر دیے سونیو دسو کیڑی گل ہے؟ سیدہ فرماندیاں نے جدو تیرے گلے وچوں کوئی مسافر گزر جاوے اس نو بغیر کھانے تو بغیر پانی تو کچھ دیتے نہ بھیجی، خیال کری تے ہر مسافر دا ادب کری کہ بلا جدو یہی نکرانی کربلا وچ ملک شام واپس چلی گئی، میرے نبی دے شہزادے امام حسن حسین دے حسن دے چھوٹے بھائی امام حسین شہید ہو گئے نے، یہ سارا قافلہ چلے ہے کربلا وال ملک شام دے علاقے جو گزردا پیا ہے کہ بلا جدو شام دے علاقے وچ گزرن دے ہے ایک مائی بڈڑی جی ضعیف العمر آئی ہے، کہندی ہے قافلے والے رک جاؤ میں تانوں دودھ پیش کرنا چاہنی ہاں، انہیں پیالہ دودھ دیتا، فرمایا آلو دودھ دا پیالہ نوش فرما لو۔ جدو حضرت سیدنا امام زین العابدین نو دودھ دا پیالہ ملیا، امام فرماندے نے اماں جی مینوں ضرورت نہیں، میرے پیچھے میری پھپھی اماں موجود ہے اس نو دیو۔ جدو لے کے گئے نے سیدہ ویکھیا پیالے ول، ادھر ویکھیا آسمان ول، عرض کردیاں نے بے نیاز تیریاں منشاں تے بھی قربان جائیے، تیریاں عظمتاں دے بھی قربان جائیے، 3 دن ہو گئے ساڈے ویر پیاسے ترستے رہے نے کربلا وچ پانی دی بوند نہیں بھی دتی، او بے نیاز اج اسی قیدی بن کے ترے ہیں تے دودھ پلاندا ہے، تیریاں عظمتاں تو ہی جاننا ہے۔ مالکا کل تو سانو پانی تو ترسایا سی، اج سانو دودھ پیا دینا ہے، تیریاں عظمتاں تیریاں شاناں تو ہی جاننا ہے۔ پر مائی نو پوچھیا اماں جی یہ دسو تسی یہ دودھ کیوں بھی پیش کر دیو، کی وجہ ہوئی ہے؟ اسی کل بھی اتھے رہے ہاں، پرسوں بھی اتھے سی، ترسوں بھی اتھے سی، کافی دن اتھے رہنے ہیں، اتھے دے کوئی پانی نہیں پوچھدا، تسی دودھ لے کے آ گئے، وجہ کی ہے؟ او بڑھی اماں او ضعیف العمر کہندی ہے وے دھیا میں اصل وچ رہندی ساں مدینے وچ، جدو مدینے
مدینے دا نا آیا ہے، سیدہ تڑپ گئیاں نے، رون شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا او نانی دا شہر مقدس یاد آیا ہے، اما زہرا دا علاقہ یاد آیا ہے، ابے علی دا علاقہ یاد آیا ہے، رسول اللہ دا مدینہ یاد آیا ہے۔ اج پوچھ لے مدینے جان والے انو، جدو جاندے نے روندے نے پھر آؤ، جدو واپس ہوندے نے پھر روندے نے، پوچھو مدینے جان لی روندا کیوں ہے؟ کہندا ہے اس لیے رونا کدی ویکھیا نہیں، جدو واپس آنا پھر کیوں رونا؟ کہنا ہے مولوی صاحب تنوں کی دسیے جڑیاں عظمتاں اوتھے نے کتھے ہیں بھی نہیں، او جتھے برکتاں اوتھے نے عزیزاں نے من اج تو 1400 سال بعد جانے رسول نو تکیا نہیں، پر اوتھے رحمتاں ویکھ کے عظمتاں ویکھ کے تو بھی کہنا ہے سبحان اللہ۔ پر رسول دی شہزادی دی کی عظمت ہوئے گی؟ جدو شہزادی نے مدینے دا نام سنیا ہے بڑی تڑپ گئیاں نے، پوچھیا اماں جی مدینے وچ کی گل ہوئی؟ عرض کردیاں نے او بڑی جی اماں ضعیف العمر کہندی ہے تھیا مدینے وچ میری ایک مالکن رہندی سی، میں اودے کول کام کردی سی۔ فرمایا اماں جی تیری مالکن دا نام کی سی؟ فرمایا میری مالکن جڑی سی اوندا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سی سلام اللہ علیہا۔ جدو اماں دا نام آیا ہے سیدہ رون لگیاں نے۔ فرمایا اماں جی پھر کی ہویا؟ وہ کہندی ہے ضعیف العمر بڑھڑی جی اماں کہندی ہے تیا میری مالکن نے ایک مینوں درس دیتا سی، انہیں کیا میری نکرانی گھر تے چلی ہے پر ایک خیال کری جیڑا بھی دروازے تو گزر جاوی اس نو پیاسے نو جان نہ دیوی، جو گھر وچ ہووی پیش کر دینی۔ سونے ہو تسی اج تہاڈا قافلہ پیا گزردا سی، مینوں نہیں پتہ تسی کتھوں دے رہن والے ہو، تسی کون ہو، کون تہاڈی ذات ہے، تسی کی ہو، کی کم کردے ہو، پتہ نہیں کہڑے جرم وچ تسی قیدی ہوئے ہو۔ پر میری مالکن نے جدوں مینوں کہیا سی تے میرا روزانہ دا معمول ہے جڑا بھی اتھوں گزردا ہے میرے گھر دے سامنے اونوں میں کچھ نہ کچھ دے کے توڑ دیاں، اس نوں کچھ نہ کچھ دے کے روانہ کر دیاں۔ پر جدوں تسی اج گزرے سی قسمت خدا میرے گھر وچ کھانا بھی نہیں سی، پانی موجود بھی نہیں سی، بکری دا دودھ لے کے آئیاں قبول فرما لو۔ سیدہ فرماندیاں نے اماں جی دسو تہاڈی مالکن دے گھر وچ کوئی بچے بھی سی کہ نہیں؟ او تسی جدوں کام کردیاں سے کوئی بچے بھی سن کہ نہیں؟ او بڈھی جی اماں ضعیف العمر کہندی ہے ہاں مالکن دے گھر وچ بچے بھی سن۔ اماں جی کنے سن؟ فرمایا ایک بچی سی، دو بچے سن، ایک شہزادی سی، دو شہزادے سن۔ فرمایا اماں جی دسو او شہزادی کیڑی تے شہزادہ کیڑا ہے؟ کہندی ہے شہزادی دا نام زینب سی تے شہزادے دے وڈے دا نام امام حسن سی، چھوٹے دا نام امام حسین سی۔ آپ فرماندیاں نے اماں جی اگر تانوں اج ایتھے نظر آ جاون پہچان لیو گے؟ کہندی ہے ویتیا اے کیڑی گل کردی ہے، ایک دو سال دی گل ہوے بندہ بھول جاندا ہے، میں تے 7-8 سال انہاں دی خدمت کردی رہیاں، پتہ نہیں کنا عرصہ انہاں دے گھر دے برتن مانجدی رہیاں، انہاں دی خدمتاں کردی رہیاں، میں تے او ماں جڑیاں انہاں نال محبت بھی کردیاں۔ سیدہ نے پوچھیا اماں جی کہ محبت کردے ہو؟ فرمایا میں محبت ہی نہیں کردیاں۔ ایک باری جدو امام حسن حسین بیمار ہو گئے سن، دونوں شہزادے بیمار ہو گئے سن، تے جناب میری مالکن سیدہ زہرا نے منت منی سی اللہ میرے شہزادے تندرست ہو جان میں روزے رکھاں گی، میں 3 روزے رکھاں گی۔ جناب علی المرتضیٰ نے بھی منت من لئی سی تے میں پیچھے بیٹھی ساں، میں کیا میری مالکن تے مالکو تسی جدو منت من لئیے پھر میں بھی انہاں نال محبت کر دیاں، میں بھی منت من دیاں 3 روزے رکھاں گی، میں انہاں نال ہی نہیں محبت کر دیاں۔ فرمایا اماں جی پھر کی ہویا؟ فرمایا جدو میں منت من لئی ساریاں نے منت من لئی، پہلا دن ہویا روزہ سی، جدو افطار کرن دی باری آئی اج ویرا تو بھی روزہ افطار کرنا ہے میں بھی روزہ افطار کردا، سارے روزہ افطاری کردے ہیں۔ جدو افطاری دا این وقت ہوندا ہے اسی گلاں وچ مشغول ہو جانے ہیں، حدیث پاک دا مفہوم عرض کردا، حدیث پاک وچ آندا ہے میرے نبی نے فرمایا علماء فرماندے نے سرکار نے فرمایا جدو افطاری دا وقت ہوندا ہے اللہ حجابات پردے ہٹا دیندا ہے، فرماندا ہے فرشتے ہو اج میں اپنے بندے نو دیدار کران دیاں، ہیرا جدو دیدار دی واری ہوندی ہے ادو تو لڑائی پیا کردا ہونا ہے، ادو تو دنیا دیاں گلاں وچ مشغول ہونا ہے، چھڈ دے گلاں کرنیاں، افطاری تو 10 منٹ پہلے بہ جیا کر، ہاتھ اٹھا کے دعا منگیا کر، اللہ تیری دعا نو کدی رد نہیں فرماوے گا۔
حدیث پاک دا مفہوم میرے نبی نے فرمایا 3 وقت نے اللہ 3 شخصاں دی دعا کدی رد نہیں کردا. سونیا کون سی؟ فرمایا ایک عادل حکمران جدو دعا منگدا ہے اللہ کدی رد نہیں کردا. فرمایا دوسرا میرے نبی نے فرمایا جدو مظلوم دعا کردا ہے اللہ مظلوم دی دعا نو بھی رد نہیں کردا. تیسرا فرمایا جدو افطار دا وقت آندا ہے تے روزے دار جڑی دعا منگدا ہے اللہ او بھی رد نہیں کردا. قبلہ جدو افطاری دا وقت ہویا سیدہ او نکرانی کہندی ہے جدو وقت افطاری دا وقت ہویا کھانا موجود سی درگاہ دے تے دستا کوئی کہن والا کہن لگیا میں مسکین ہاں 3 دن دا بھکھیا ہاں مینوں کھانا نہیں ملیا. او نبی دا پاک گھرانہ تواڈے گھر وچوں تواڈے در وچوں کوئی خالی نہیں جاندا کدی خالی نہیں مڑیا خالی نہیں مڑیا تسی مہربانی کر دیو کھانا مینوں دے دیو. علی اور مرتضیٰ فرماندے نے پتر حسن جی ابا جی فرمایا میرے حصے دا کھانا چک جاؤ اس نو دے کے آؤ. سیدہ فرماندیاں نے میرے حصے دا بھی لے جاؤ. نوکرانی کہندی ہے او شہزادی تے میں بھی کیا سی میرے حصے دا بھی لے جاؤ اس فقیر نو دے دیو. اس مسکین نو اسی کھانا دے چھڑیا پانی نال اسی افطاری کی تھی. دوسرا دن ہویا پھر یتیم آ گیا اسی طرح اسی انہوں دے چھڑیا. تیسرا دن ہو گیا مسافر آ گیا اسی کھانا اس نو دے چھڑیا. 3 دن پانی نہ روزہ افطار کیتا ہے تے شہزادے تندرست ہو گئے سن. فرماندیاں نے میں بڑی محبت کر دی ساں تے سیدہ زینب نے فرمایا اماں جی پھر تسی رخ اتے چک کے ویکھو مینوں پہچانو میں کون ہاں. جدو پہچانیا تے ویکھیا کہندی ہے او رسول دی شہزادی تو کربلا وچ کن آئی ہے. بڑی بلڈی جی اماں بڑی پریشان ہوئی انہوں نے کہا تو تے رسول دی شہزادی ہیں کہ اماں جی میرے رسول نے کلمہ پڑھن والے ظالماں نے ایک ساڈے نال ظلم کیتا ہے کہ میرے ویراں نو بھی شہید کر چھڈیا ہے تے مینوں بھی سانو بھی قیدی بنا کے لے چلے نے. عزیزاں نے من اوتھے نوکرانی کہن لگی ہے اللہ کدی انہاں نو معاف نہیں کرے گا اے او ظالم نے انہاں نے رسول دی اولاد نال ظلم کیتا ہے. عزیزان من میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ او شہزادی پاک نے جنہاں نو اللہ نے پاک کر چھڑیا ہے انہاں پاک کر چھڑیا ہے کہ کدی زندگی وچ انہاں دی ہوش سنبھالن تک نماز قضا نہیں ہوئی. اندازہ لو کدی نماز انہاں دی قضا نہیں ہوئی. وجہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ نے. آخری گل کریے وقت دامن وچ گنجائش نہیں. سیدہ وصال ہو سیدہ دا وصال ہویا 3 رمضان المبارک نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے وصال دا وقت قریب سی. صحیح حدیث پاک ہے بخاری مسلم کے اندر ہوندی ہے سرکار نے سیدہ نو بلایا تے کن وچ کوئی گل کیتی سرکار نے جدو گل کیتی تے سیدہ رون لگ گئیاں نے. پھر میرے مصطفیٰ نے بلایا بلا کے ہور گل کیتی سیدہ مسکران لگ گئیاں نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا وصال ہو گیا سی. حضرت اما عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے میری بیٹی یہ بتا کہ سرکار نے تیرے نال کیڑی گل کیتی سی پہلی دے تو رون لگی سی دوسری دے مسکران لگیا سا کی وجہ ہے. سیدہ فرماندیاں نے اماں جی جدو رسول نے پہلی گل کی تھی تو سرکار نے فرمایا سی بیٹی ہے میں دنیا تو جان لگی ہوں جدائی دا وقت آ گیا ہے خیال کری سنبھل کے رہویں. سیدہ فرماندیاں نے میں روڑ لگ گئی ساں. جدو دوسری گل میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے سرکار نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو رو نہ ہو میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلا میرے نال تیری ملاقات ہوئے گی. مطلب کسی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے فرمایا شہزادی میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر جس کا وصال ہوگا وہ تیرا وصال ہوگا تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی. عزیزان من میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدہ کے وصال کا بتا دیا اور میرے رسول کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمتیں ان کی شانیں ان کی بلند فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.